ایک اور بات سمجھیں، غیر مقلدین شوشہ چھوڑیں گے اور ہمارے حضرات اس شوشے کے اندر آ جائیں گے اور کبھی ان کی باتیں لے کر ہمارے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ غیر مقلد کیا شوشہ چھوڑیں گے اور ہمارے حضرات اس کو قبول کیسے کریں گے؟ غیر مقلد بھی رفع الیدین کرتا ہے اور مکہ اور مدینہ والا بھی رفع الیدین کرتا ہے۔ غیر مقلدین بھی رفع الیدین کرتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو پھر امام شافعی کا بھی غلط ہو، مکہ اور مدینہ والوں کا بھی غلط ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے تو پھر غیر مقلدین کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کا رفع الیدین باطل ہے اور امام شافعی کا رفع الیدین حق ہے۔ غیر مقلدین کا مکروہ تحریمی ہے، ان کا رفع الیدین سنت ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے۔ غیر مقلد رفع الیدین کرے تو نماز میں خدشہ کے ساتھ نہ ہو، اور امام شافعی اس کو مقلد کرے، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نماز ہو جائے گی۔ اب دونوں میں ذرا فرق سمجھنا، اگر کسی مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو کہتے ہیں مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، اور اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرمائیں، کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے، فیصلہ مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے حکم دیا کہ کتوں کو قتل کر دو، اور بعد میں مخصوص کتے رکھنے کی اجازت بھی شکار کے لیے یا رکھوالی کے لیے اجازت بھی دی ہے۔ مکہ مکرمہ آئے تو حکم دیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو حکم دیا گیا قبرستان نہ جایا کرو، اور بعد میں حکم دیا گیا کہ اب تم قبرستان جا سکتے ہو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ اب دیکھو ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہیں اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب ہم کہیں گے زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں، ہم کہیں گے مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقی اور مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آمین اونچی آواز سے بھی فرمائی ہے اور آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے آمین جہرن کہتا تھا اب میں نے چھوڑ دی ہے تم جہرن نہ کہنا، یا میں پہلے سرن کہتا تھا اب میں نے چھوڑ دی ہے اب تم سرن نہ کہنا۔ فیصلہ نہیں فرمایا، فیصلہ بعد کے مجتہدین نے فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی روشنی میں آمین بالسر کو ترجیح دی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں آمین بالجہر کو ترجیح دی ہے۔ اب اگر ایک مسئلے پر حدیثیں دو ہوں، فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ اللہ کے نبی کا۔ اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما کے نہ جائیں تو مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد کا۔ یہ رفع الیدین، ترک رفع الیدین کا مسئلہ، اس پر دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں اور فیصلہ بعد میں فقہا نے فرمایا، بعضوں نے رفع الیدین کو ترجیح دی ہے اور بعضوں نے ترک رفع الیدین کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد اور فقہا کا ہے۔ مکہ اور مدینہ والا یہ بات کہتا ہے کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ہم پاکستان والے کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے۔ مجتہد کے فیصلے کو رسول کا فیصلہ کہنا یہ بددیانتی ہے۔ مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین دیانت والا ہے اور ان کا بددیانتی والا ہے۔ دیانت سے چیز آنے والی قابل قبول ہوتی ہے اور بددیانتی سے آنے والی چیز ناقابل قبول ہوتی ہے۔ بددیانت والی کو حلال کہتے ہیں اور بددیانتی والوں کو حرام کہتے ہیں۔ یہ مطبخ میں کھانا پکا ہوا ہے، محترم مناظم سے اجازت لے کر لیں تو حلال ہوگا اور چوری کر لیں تو پھر حرام ہوگا۔ وہی بکرا، وہی مطبخ، وہی بورچی ہے، اجازت ہو تو حلال ہے، اجازت نہ ہو تو پھر حرام ہے۔ میں بات کہہ رہا تھا ان کا رفع الیدین دیانت والا ہے اور ان کا بد دیانت والا ہے۔ جو فقیہ کے فیصلے کو فقیہ کا فیصلہ سمجھ کر مانے یہ دیانت والا ہے، اور جو فقیہ کے فیصلے کو، محدث کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہہ کر بتائے یہ بد دیانتی والا ہے۔ ہم دیانت رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں اور بد دیانتی والے کو مکروہ کہتے ہیں۔ دیانت والے کو حق کہتے ہیں، بد دیانتی والے کو باطل کہتے ہیں۔ دیانت والے کو مان لیتے ہیں اور بد دیانتی والے کو کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا فرق اچھی طرح سمجھو،
میں یہ بات سمجھا رہا تھا ان دونوں رفع الیدینوں میں فرق کیا ہے. ہم بلا وجہ الجھن کے شکار ہوتے ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہیں اور وہی فتویٰ ہمارے اوپر ٹھوک دیتے ہیں اور یہی وجہ اس کا نتیجہ بہت غلط نکلتا ہے. دوسری بات یہ سمجھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ مجتہد ہے. یہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ مجتہد ہے اور غیر مقلد نہ مقلد ہے اور نہ ہی مجتہد ہے. فرق کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں لیکن وہ ڈاکٹر اناڑی ہو، عطائی ہو، سند یافتہ نہ ہو، اس کو حکومت نے دوائی دینے کی اجازت نہ دی ہو، اجازت نامہ موجود نہ ہو، آپ کے پیٹ میں درد ہے، اس نے دوا دی ہے، آپ نے دوا کھائی اور آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، اگرچہ دوا ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کے محکمہ ہیلتھ اور محکمہ صحت کو پتہ لگا، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دیں گے. وہ لاکھ مرتبہ چیختا رہے کہ میں نے دوا بالکل ٹھیک دی ہے، مریض کہتا رہے اس کو کچھ نہ گو، اس کی دوا سے میرا پیٹ اور سر ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن گورنمنٹ کہے گی تجھے دوا دینے کا اختیار نہیں تھا، تجھ نے دوا کیوں دی ہے؟ اور اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ سر درد کی دوا دے اور بجائے درد ٹھیک ہونے کے اور بڑھ جائے، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں تو حکومت کاٹنے کے لیے تیار ہے نہیں، کیونکہ اس کو دوا دینے کا اختیار تھا. معلوم ہوا کہ مجتہد کی مثال ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہے اور غیر مقلد کی مثال عطائی ڈاکٹر اور اناڑی کی ہے. اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نسخہ غلط بھی ہو جائے حکومت تب بھی اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتی، وہ جیل میں تب بھی نہیں جاتا. اور اناڑی اور عطائی اگر یہ صحیح نسخہ دے دے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کرتی ہے اور وہ جیل بھی جاتا ہے. ایک رفع الیدین امام احمد بن حنبل کا ہے اور ایک رفع الیدین غیر مقلد کا ہے. امام احمد بن حنبل کا رفع الیدین یہ مجتہد اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نسخہ ہے اور غیر مقلد کا رفع الیدین یہ غیر مقلد اور عطائی اور اناڑی کا نسخہ ہے. اگر وہی بات ڈاکٹر کہے تو اس کو شاباش ملتی ہے، وہی نسخہ اگر اناڑی دے تو اس کو جیل ملتی ہے. وہی رفع الیدین اگر امام احمد بن حنبل کرے ہم اس کو سنت کہتے ہیں، وہی رفع الیدین غیر مقلد کی ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں. اور کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا ان کا مسئلہ اور ہے، ان کا مسئلہ اور ہے. تمہیں یوں نہیں سمجھ آئے گی، میں اس پہ دلیل پیش کرتا ہوں پھر جلدی تمہارے دماغ میں بات اترے گی. کہتے ہیں نا اگر مولوی ہو اس کو دلیل سے قائل کرو، غیر مولوی ہو تو اس کو مثال سے قائل کرو. آپ کے ہمیں مثال دی ہے، ہم تو مولوی ہیں، میں دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے مبادیات قرآن میں مبادیات تفسیر قرآن میں یہ اصول پڑھا ہے کہ جو بندہ تفسیر کا حل نہ ہو وہ تفسیر ٹھیک کرے تو پھر بھی غلط ہے. اور آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے بندہ مجتہد ہو اور مسئلے میں خطا ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر. معلوم ہوا اگر وہ صاحب رائے اور اہل ہو خطا ہو جائے تب بھی جنت ملتی ہے، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. اور اگر نہ اہل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطا و ان اصابا. اور اگر رب رائے اور اہل نہ ہو وہ صحیح مسئلہ بتائے تو بھی غلط کیا، اور جو بندہ صاحب رائے اور مجتہد ہو اگر غلط مسئلہ ہو جائے تو بھی ٹھیک کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے دلائل کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رفع الیدین خطا ہے لیکن قابل قبول اس لیے ہے کہ یہ مجتہد ہیں، مجتہد کی خطا بھی قبول ہوتی ہے. اور غیر مقلد کا رفع الیدین اگر یہ خطا نہ ہوتا ثواب ہوتا تب بھی نہ قابل قبول تھا، اس لیے کہ یہ اہل نہیں ہے. اہل بندہ صحیح بات کرے تو بھی، نہ اہل بندہ صحیح کرے تو بھی غلط ہے اور اہل بندے سے غلطی ہو جائے تو بھی صحیح ہے. امام احمد کا رفع الیدین ہمارے دلائل کے مطابق اگر وہ حق پر نہ ہو خطا ہو لیکن وہ خطا ایسی ہے جس پہ ایک اجر ہے، وہ خطا باطل نہیں ہے. اور ان کی خطا وہ ہے جو باطل ہے. کبھی خطا بمقابلہ حق آتی ہے اور کبھی بات اچھی طرح سمجھنا، کبھی حق بمقابلہ خطا ہوتا ہے اور کبھی حق بمقابلہ باطل ہوتا ہے. ہمارا ترک رفع الیدین یہ حق ہے. جب مقابلے میں امام احمد آئیں ہم اسے خطا کہیں گے، اس پر 2 اجر ہیں اس پر 1 اجر ہے. اور غیر مقلد رفع الیدین آئے ہم اس کو حق بمقابلہ باطل کہیں گے. اگر حق بمقابلہ خطا آ جائے اس میں 1 اجر اور جنت ہوتی ہے، اور حق بمقابلہ باطل آ جائے اس باطل پہ جہنم ہوتی ہے اور کوئی اجر نہیں ہوتا. ہم ان کے رفع الیدین کو خطا مان بھی لے تب بھی جنت والا ہے، اور ان کے رفع الیدین کو خطا مان لے تو جنت والا نہیں جہنم والا ہے. ہم اسے سنت کہتے ہیں، اسے مکروہ کہتے ہیں، اسے جائز کہتے ہیں، اسے ناجائز کہتے ہیں. وہ کرے ہم مان لیتے ہیں اور یہ کرے تو ہم ان کی تردید کر دیتے ہیں.
بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہی وجہ ہے، اللہ کرے تمہیں یہ میری بات سمجھ آ جائے اور آپ یہ بات دوسروں کو سمجھا سکے، یہی وجہ ہے آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیں، بات توجہ سمجھنا، بحمد اللہ تعالیٰ میں ہر سال میں اللہ توفیق دے تو 2 بار 1 بار چلے ہی جاتا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ جائیں۔ مکہ اور مدینہ والا کبھی آپ کو چیلنج نہیں دے گا ترک رفع الیدین پر، وہ کبھی نہیں کہے گا تو رفع الیدین نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوتی، اور غیر مقلد کا اللہ تللہ قسم کا غیر مقلد ہو وہ بھی کہے گا تیری کا ابو حنیفہ کی بھی نماز نہیں ہوتی، تمہارے پاس حدیثیں نہیں ہے اور تمہارے موقع بالکل حدیثوں سے خالی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے امام احمد بن حنبل اور مکہ اور مدینہ والا وہ ہماری نماز قبول کرتا ہے، ہمیں چیلنج نہیں دیتا، اور یہ نماز قبول نہیں کرتا، ہمیں چیلنج بازیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ والا سمجھتا ہے اس کا مسئلہ مجتہد امام احمد بن حنبل کا ہے، اگرچہ اس کو درست سمجھتا ہے لیکن خطا کا احتمال بھی رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ اللہ کے نبی کا ہے اور نبی کے مسئلے میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قاری فرماتے تھے کہ لوگ انہیں امام شافعی سمجھتے ہیں، وہ خود کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے، حالانکہ نہ یہ شافعی ہے نہ یہ نبی ہے، پرلے درجے کا خبیث ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا ان کو سمجھتے ہیں؟ اور ان رفع الیدین کر لیے کیا ہوا؟ امام شافعی نہیں کرتے؟ آپ ان سے رفع الیدین پہ مناظرے کرتے پھرتے ہو، رفع الیدین پہ مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اولا خلاف اولا کا مسئلہ ہے، یہ تو مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس پر کیا مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تانے ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں؟ اور بولتے نہیں ہو، یہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اور یہ کون سے مناظرے کرنے والی بات ہے؟ اور میں نے کہا اللہ سمجھ عطا فرمائے، میں یہ بات تمہیں کس درد کے ساتھ سمجھاؤں، افضل اور غیر افضل والا مسئلہ یہ مجتہدین کا ہے، یہ غیر مجتہد کا نہیں ہے، وہ ہماری نماز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ اس کو افضل اور غیر افضل کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوئے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مکہ اور مدینہ میں رفع الیدین قبول ہے اور غیر مقلدین کا قبول ہے۔ ایک بات ذرا اور سمجھیں، یہ بہت دقیق اور باریک نقطہ ہے، اللہ کرے آپ اس کو سمجھیں یا میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ افضل اور غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم راجح اور مرجوح اور افضل غیر افضل کو بھی نہیں سمجھتے، پھر بحث ہوتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں ہمارے ائمہ مجتہدین کا باہمی اختلافات یہ راجح اور مرجوح کا ہے یا جائز اور ناجائز کا ہے؟ جی بھائی جائز اور ناجائز کہیں گے تو جائز والا جنتی ہے، ناجائز والا جہنمی ہے، ہم دوسرے مجتہد یا اس کے مقلدین کو جہنمی کہتے ہیں۔ اگر اختلاف حلال اور حرام کا ہو، حلال والا جنتی ہے، حرام والا جہنمی ہے، ہم دوسرے مجتہدین ان کے مقلدین کو ہم الیاذ باللہ جہنمی کہتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھو۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ سے 2 مسئلے پوچھتا ہوں، فیصلے آپ کرو، میں فیصلہ کروں گا تو آپ نے کہنا مفتی نہیں ہے اور فتوے دیتا پھرتا ہے، ہم فتویٰ آپ سے لے لیتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جو چاہیں رائے قائم کر لینا۔ اگر جسم کے کسی ایسے حصے سے خون نکلے، جسم کے خون نکلے اور ایسے حصے کی طرف بہہ پڑے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو، ایسے خون کا نکل جانا خروج دم یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ کن کے ہاں؟ احناف کے ہاں اور امام شافعی کے ہاں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اگر خون نکل گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ اولا خلاف اولا یا طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے؟ جی بتاؤ نا، اولا خلاف اولا طہارت یا نجاست کا؟ اب مجھے بتاؤ ایک بندہ نماز نہ پڑھے یا اس کی نماز نہ ہو، وہ جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے؟ تو جب ایک آدمی کا خون نکلا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے اور پھر بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولتے جاؤ نا۔ تو جب نہیں ہوگی پھر جنتی ہے جہنمی ہے؟ آپ لگاؤ امام شافعی پہ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ پہ، آپ نہیں لگا رہے نا۔ تو جب نماز نہیں ہوئی، اب مجھے بتاؤ ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نماز نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا؟ بولو نا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا نا، اب بھی نماز پڑھے، جنت میں جائے گا؟ اللہ اپنے فضل سے شامل کرے الگ بات ہے، میں قانون کی بات کرتا ہوں۔ اچھا ہوا نکلی اور وضو ٹوٹ گیا، اور پانی اگر خون نکلا تو وضو ٹوٹا کہ نہیں؟ ٹوٹ گیا۔ اچھا یہ بتائیں اگر آپ کا حنفی بیچارہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز تو نہیں ہوتی، اور امام شافعی کا اگر مقلد اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کہو نا پھر اس کی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں جہنمی ہے، جنتی ہے ہی نہیں۔ آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہو؟ پھر اپنی علمی سطح پہ غور کرو، کتنی جلدی ہم فتوے پیش کر دیتے ہیں، یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔
آپ افضل غیر افضل کو نہیں سمجھتے؟ افضل غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو میں یہ روکتا ہوں یا سمجھا دوں؟ نہیں، اگر آپ سمجھے تو ابھی سمجھا دوں، نہیں تو اس کو بعد میں چھیڑ دوں۔ افضل غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ چٹ پہ لکھ لیں، چلیں سن لیں، بات ختم کرتے ہیں، یہ رہ نہ جائے درمیان میں، باقی چٹیں پھر کر لیں گے، میں چٹیں آپ کے ساتھ لے کر آئیں، باقی سمجھ لو مسئلہ۔ افضل اور غیر افضل اور راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے؟ راجح اور مرجوح کا مطلب یہ ہے ایک چیز ایک امام کیا حرام ہے، دوسرے کیا حلال ہے، توجہ رکھنا۔ اب راجح مرجوح ہوگا، یہ حرام حلال بھی ہے، راجح مرجوح بھی۔ کیا مطلب؟ ہم کہیں گے ہمارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حلال ہیں، ان کے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حرام ہے، یہ ہے راجح مرجوح۔ ہمارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، ان کے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ لڑکی بالغ ہو اور والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، ہمارے ہاں نکاح ہو جائے گا، امام شافعی کیا نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بولا تو کرو، حلال حرام کا مسئلہ ہے نا۔ اب حلال حرام بھی ہے، راجح مرجوح بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دلائل کہتے ہیں اس کا نکاح ہو گیا، امام شافعی کے دلائل کہتے ہیں نکاح نہیں ہو گیا۔ ہم اپنے دلائل کی بنیاد پہ نکاح ہونے کو ترجیح دیں گے، وہ اپنے دلائل کی بنیاد پہ نکاح نہ ہونے کو ترجیح دیں گے۔ راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز نہیں ہوتا، راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنت اور مکروہ نہیں ہوتا، راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، طاہر اور طہارت اور نجاست کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ راجح مرجوح ہے مکروہ کیسے کہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے ہم مولویوں کی سوئی اڑی ہوئی ہے صرف رفع الیدین کے مسئلے پہ، اور جب امام شافعی سنت کہتے ہیں آپ کیسے مکروہ کہہ سکتے ہیں؟ لو، یہ تو راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ جب امام شافعی سنت کہتے ہیں آپ کیسے اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں جب امام شافعی کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہو جاتا ہے؟ جی، امام شافعی جب کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹوٹ گیا؟ مثالیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ساری بحثیں ختم کریں گے، ایک رفع الیدین پہ سوئی اڑی ہے۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے سنت ہے تو تم کون ہوتے مکروہ کہنے والے؟ بھائی وہ اس بات کو ترجیح دیں گے سنت ہے، ہم اس بات کو ترجیح دیں گے مکروہ ہے، تو سنت اور مکروہ بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا، نجس اور طاہر کے اختلاف بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا، حلال اور حرام کے اختلاف بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اتنی جلدی راجح مرجوح کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک رفع الیدین پہ فتویٰ نہ چڑھ دیا کرو، پھر باقی مقامات فتوے دے دیا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا رفع الیدین کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں جی جائیں گے۔ اچھا پھر امام شافعی بھی جائیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ جائیں گے تو وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اچھا ہم آپ سے بات پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے اور بندہ نماز پڑھے تو یہ جہنمی ہے جنتی ہے؟ بولو نا۔ اور خون نکلنے وضو ٹوٹتا ہے نا تو پھر شفاف جہنمی ہے جنتی ہیں، اب آپ جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی باقی مسائل ہیں تو آپ کی رائے اور ہے، اور رفع الیدین ہے تو آپ کی رائے اور ہے۔ یہ اغیار کے پروپوگنڈے کی دلیل ہے۔ اس نے اتنی محنت کی ہے، اپنے مسائل پہ دلائل بھی دے رہا ہے، مناظرے کے چیلنج بھی کر رہا ہے، تمہارے اہل و سنت کو بد عقیدہ بھی کر رہا ہے، اور جو بندہ آپ کی طرف سے جواب دے گا اس کو روکنے کے راستے بھی بتا رہا ہے، اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے راستے روکیں گے۔ یہ کون سے مناظرے کا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا بحث کرنے کا مسئلہ ہے؟ یعنی درسگاہ میں کر لیں تو ٹھیک ہے، غیر مقلد سے کریں تو غلط ہے؟ نہیں بات سمجھے؟ مجتہد کے خلاف دلیل دے لیں تو ٹھیک ہے، اور غیر مقلد کے خلاف دلیل دیں تو غلط ہے۔ ہم اپنے درسگاہوں میں دلائل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں نا؟ وہ ٹھیک ہے، اور ہم باطل کے خلاف دیتے بالکل غلط ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔